اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القلم کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا شروع سورت میں کہ پوری اقوام عالم کے لیے دین کے انقلاب کا اعلان بین الاقوامی پروگرام بیان کیا گیا ہے۔ یہ نازل ہونے والی دوسری سورت ہے۔ پہلی سورت سورۃ العلق تھی جس میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ انسان دوسرے انسانوں پر سرکشی کرے، اللہ کا انکار کرے، خود خدائی کا دعوے دار بنے۔ اور پھر اس صورت میں اس یطغیٰ کی مزید تشریح بیان کی ہے۔ چنانچہ یہاں پچھلے رکوع میں واضح کر دیا گیا تھا کہ فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ سورۃ العلق کے آخر میں بھی کہا تھا کہ ولا تطعوا، ان کا اطاعت مت کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اس کا قرب حاصل کرو۔ اس کی مزید تفصیلات اس صورت میں بیان کی گئیں کہ جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، انتہائی بد اخلاق، خیر کے کاموں سے روکنے والا، مناع للخیر، حد سے تجاوز کرنے والا، گناہ گار، نافرمان، بدنام زمانہ، مالدار، سرمایہ پرست، اولاد کے بل بوتے پر چیخنے چلانے والا، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اس صورت میں اعلان کر دیا تھا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی بڑی ہوئی جو ناک ہے سونڈ کی طرح، اس کو ہم داغ لگائیں گے، یعنی ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اور اس ذلت و رسوائی پر گزشتہ قوموں کا ایک واقعہ بیان کیا، باغ والوں کا۔ اب یہاں اس صورت میں واضح طور پر اعلان کر دیا
اسی واقعے کے تناظر میں کہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا، یا ویلنا انا کنا طاغین، افسوس کہ ہم طاغین ہیں، سرکش ہیں۔ سورۃ العلق میں جو اختصار کے ساتھ یطغیٰ کا ذکر کیا گیا تھا، طاغوت کا، اس کی تفصیلات اور ان کے دو کردار بیان کر دیے، ایک مکہ کا ولید ابن مغیرہ کا، اور اسی کی عملی شکل دنیا کی دیگر اقوام میں ان باغ والوں کا قصہ جو بیان کیا ہے پچھلے رکوع میں۔ اب واضح کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کرو۔ ایک وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے اس پیغام کو صحیح طور پر تسلیم کر لیا، سچائی پر قائم ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو مجرم کی ہے۔ تو کیا مسلم اور مجرم، یعنی کسی قانون کو ماننے والا اور قانون کو نہ ماننے والا، تمہارے اپنے ریاستی اور حکومتی قانون کے تحت کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ سوال اٹھایا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، نہیں، پیچھے دو سرکش اور ظالم لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس رکوع کے آغاز میں اعلان کیا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، شہنشاہ مطلق ذات باری تعالیٰ جس کی انسانیت پر، کائنات پر حکمرانی، جو اس حکومت سے ڈرتے ہیں، حکومت الہی سے، ان کے لیے اپنے پروردگار کے پاس جنات النعیم، بہت ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، نعمت کے باغات، بہت سے انعامات۔ پھر فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر قرار دے دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تم اپنی ریاستی رٹ کی خلاف ورزی کرے تو تم چراغ پا ہو جاتے ہو، تمہاری حکومت کے خلاف کوئی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے نظام کے خلاف بات کریں تو تم مجرم ڈکلیئر کرتے ہو اور ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دیتے ہو۔ کیا ذات باری تعالیٰ جس کی حکمرانی پوری کائنات پر ہے، وہ مسلم اور مجرم کو ایک بنا دے؟ اسلام فرما برداری اور سپردگی کا نام ہے۔ جو اللہ کے، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر لیا، جس نے اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا، اس کی حکومت کو مانا، اس میں اور مجرم میں ایک ہی جیسا فیصلہ ہو۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیا فیصلے کر رہے ہو؟ ایک حکومت ہوتی ہے جو انتظامی نقطہ نظر سے اقدامات جاری کرتی ہے، اور ایک کسی ریاست کا بنیادی آئین اور دستور ہوتا ہے۔ پہلی جملہ فرمایا کہ تم حکومتی انتظامی طور پر ذرا بتاؤ کہ ایک مجرم اور مسلم کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے۔ چلو اگر تمہارے پاس کوئی حکومتی فیصلہ ایسا نہیں تو ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی آئین اور کتاب اور دستور ہے کہ جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ مسلم اور مجرم برابر ہو؟ کسی بھی فیصلے کو نافذ العمل کرنے کے لیے یا وہ دستوری اور آئینی ہوتا ہے یا حکومتی اور انتظامی طور پر ہوتا ہے۔ تو نہ تمہارے پاس کوئی انتظامی حکم اس حوالے سے ہے کہ تم قبول کرتے ہو کہ مسلم مجرم برابر ہو جائیں، اور نہ ہی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس۔ خاص طور پر مکے والوں کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر قرآن کے نزول سے پہلے تک ان کے پاس کون سی کتاب ہے؟ پھر جن کے پاس کتاب بھی ہے، تورات اور انجیل وغیرہ، کیا اس کتاب میں ہی کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مجرم برابر ہو جائیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تم اس کتاب کے اندر
اپنی پسند کی یہ بات تلاش کر لو کہ تمہارے لیے اس کتاب کے اندر لما تخیروا، تم جو چاہے مرضی اس کے اندر لکھی ہوئی بات اپنی پسند کی لے لو، یا اس آئینی اور قانونی جملے کی کوئی اپنی ذاتی تشریح کر لو۔ دنیا کی کون سی تشریح ہے کسی آئین اور دستور کی کہ مسلم اور مجرم برابر ہوں؟ دنیا کی کوئی حکومت بھی اپنے ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والے مجرم کو نہیں چھوڑتی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ۔ تیسرا سوال، کتاب بھی نہیں ہے، کوئی حکم نامہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، انتظامی معاملہ بھی نہیں ہے، کیا تم نے، اللہ کہتا ہے، ہم پر کوئی قسم لگائی ہے کہ ہم قیامت تک تمہیں چھوڑے رکھیں گے مجرموں کو؟ ام لکم ایمان علینا، ہم پر تم نے کوئی قسمیں لی ہیں ہم سے کہ جو قیامت تک پہنچنے والی ہوں، اور پھر اس کی روشنی میں تم کوئی فیصلے کر رہے ہو، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی کچھ ملے جو تم خود ساختہ بنیادوں پر کوئی فیصلہ جاری کرو۔ ماضی میں کوئی تمہارا حکومتی حکم نہیں ہے، کوئی آئین اور دستور نہیں ہے، تو تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت تک تم جو چاہے مرضی کرتے رہو، تم نے ہم پر کوئی قسم لازم کی ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ کیسے فیصلے کرتے؟ سلہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو ان سے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون سا ہے جو اس بات کی ذمہ داری لے، کون ہے ان کا زعیم اور لیڈر، اور جو یہ کہے کہ اللہ سے انہوں نے قسمیں لی ہوئی ہیں کہ یہ جو چاہے مرضی کریں، اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ ان کا زعیم کون ہے، لیڈر کون ہے، رہنما کون ہے؟ چلو جی، اگر یہ خود فیصلے نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایسی کوئی قسم نہیں، تو ایک چوتھی شکل بھی ہے کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس کوئی ایسے اللہ کے شریک ہیں جن بتوں پتھروں کو یہ مانتے ہیں، لات منات عزا وزا، یہ جو پتھروں کے بت تراش کر رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ان کے پاس ایسے کوئی شرکاء ہیں کہ جو یہ گواہی دیں کہ مسلم اور مجرم برابر ہوگا؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، اب لے آؤ تم اپنے شرکاء کو، ان بتوں کو یہاں حاضر کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، تو اس چوتھے آپشن کو استعمال کر لو۔ ان پتھروں اور بتوں میں سے کس میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ بول سکے یا گواہی دے سکے؟ غور و فکر کرو، سوچو۔ قرآن حکیم دعوت ہے، عقل کو اپیل کرتی ہے، سوالات قائم کر کے قرآن حکیم نے سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ دل و دماغ کو استعمال میں لا کر سوچو کہ دنیا کے دستور کے مطابق کوئی آپشن تم استعمال کر سکتے ہو ان میں سے؟ کسی بھی دلیل کے تحت لاؤ۔ چونکہ پیچھے بہت بڑی سخت بات کہی تھی کہ سنسمہ علی الخرطوم، اس کی ناک اور اس کی سونڈ کو ہم داغ لگائیں گے، اس کو سزا دیں گے، یہ مجرم ہے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا ہے، لڑائیاں اور فساد پیدا کرتا ہے، مجرم ہے۔ پہلی صورت میں بھی کہا تھا کہ یہ مجرم ہے، ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کی پیشانی جھوٹی ہے اور مجرم ہے، ہم اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، لنصفہم بالناسیہ۔ تو مکے کے سرداروں کو چیلنج کرنا کہ تم انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہوئے حکومت قائم کیے ہوئے ہو، تمہاری اس حکومت کے خلاف ہم نے اقدام کرنا ہے۔ وہاں بھی لنصفہم کہا تھا کہ ہم تمہارے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور یہاں بھی کہا سنسمہ علی الخرطوم، ہم تمہاری اس ناک کے اوپر تمہارے اس تکبر اور غرور کو توڑیں گے، داغ لگائیں گے۔
تو یقیناً کھلبلی مچی مکہ کے سرداروں میں کہ اتنے بڑے بڑے سرداروں کے ناکوں پر داغ لگایا جائے گا، ان کے بال پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے۔ تو اللہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم ہی بتاؤ کہ مسلم اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی دستور، کسی قانون، کسی آئین کے تحت تمہارے کسی انتظامی فیصلے، کسی کتاب، یا کوئی تم نے ہم پر قسم اٹھوائی ہے، یا تمہارے یہ شرکاء ہی کہہ دیں کہ مسلم اور مجرم برابر ہوتے ہیں؟ تمہارے میں سے جو مجرم ہوتا ہے بس اوقات اپنے جرم کی معافیاں دینے کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے انہی پتھروں کو۔ اگر برابر ہوتے تو تم کیوں دیتے؟ تم ان سے خوفزدہ کیوں ہوتے؟ تو قرآن حکیم نے جو سوال پیدا ہوا تھا اس کے تمام ممکنہ پہلو کو سامنے رکھ کر سوالات کیے ہیں، سوچنے کی دعوت دی کہ شاید انہیں تنبیہ ہو جائے، اپنے جرم سے باز آ جائیں۔ مقصد کوئی سزا دینا تو نہیں ہے، مقصد تو سیدھے راستے پر لانا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اب یہ مجرم کو سزا ضرور ہو کر رہے گی۔ کب؟ یوم یکشف عن ساق، جس دن مارکا پڑے گا۔ یکشف عن ساق، پنڈلی کھولی جائے گی۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو پکارا جائے گا سجدوں کی طرف، تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ کشف ساق عربوں کی ایک اصطلاح ہے کہ جب جنگ عروج پر ہو یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس معاملے نے اپنی پنڈلی کھول لی، جی، یعنی معاملہ اب کھل کر سامنے آ گیا۔ عام طور پر جب لڑائی یا کوئی ہنگامی کیفیت ہوتی ہے تو عرب لوگ چونکہ چادر پہنتے تھے، ویسے بھی کوئی لباس بھی پہن رہا ہو، تو جب دوڑنے اور لڑنے کا موقع آتا ہے تو پنڈلیاں ننگی کر کے لنگوٹا کس لیا جاتا ہے کہ گویا کہ اب کمر کس لی مقابلے کے لیے۔ تو یہ ایک مجاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کشف ساق کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا۔ اس سے مراد بنیادی طور پر پنڈلیاں ننگی کر کے دشمن کے مقابلے پر دشمن کو سزا دینے کے لیے۔ اب آج کل تو لوگوں نے فوجی نظام کے لیے وہ لباس بنا دیا کہ جس سے پنڈلیاں ننگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، پتلون ہے۔ لیکن جب چادر یا شلوار پہنی ہوئی ہو تو آدمی کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہو، پانی میں اترنا ہو، تو پھر کیا ہے، اپنی پنڈلی ننگی کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کا کریم کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، مولانا سندھی کہتے ہیں اس سے مراد غزوہ بدر، کہ جب میدان لگے گا ان کی ناکوں کو، ان کی سونڈوں پر داغ لگانے کا وقت آئے گا، جب ان کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا جائے گا، لنصفہم بالناصیہ، تو وہ دن جہاں پنڈلی کھولی جائے گی، دونوں طرف کی فوجیں ٹکرائیں گی۔ اس لیے سورۃ العلق کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہاں کہا تھا کہ یہ دشمن جب اس کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کا اعلان کیا گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کو کہہ دو ابو جہل کو کہ اپنے دار الندوہ کے شریک، اپنی پارلیمنٹ کے ممبران کو بلا لے۔ نادی عربی میں مجلس کو کہتے ہیں۔ اس کی جو مجلس ہے مشاورت، 12 وزیروں پر مشتمل اس کی جو کیبنٹ، 12 وزارتیں تھیں مکہ کی ریاست کی، جس کا سربراہ ابو جہل تھا۔ پچھلے 150-200 سال سے یہ حکمرانی کا نظام، عہدے تقسیم تھے، تو انہی عہدوں کے مطابق تو اس کی دار الندوہ کے شریک لوگوں کو بلا لو
تو قرآن نے کہا تھا سندع الزبانیہ، ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنی تربیت یافتہ سیاسی پیادے اس کے مقابلے میں اتاریں گے۔ تو یہ واضح طور پر بدر کی طرف اشارہ ہے، اور بدر میں دیکھا کہ ان تمام کی بال پکڑ کر گھسیٹ کر قلیب بدر میں ان کو ڈالا گیا، جو 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے۔ بالکل وہی منظر جو قرآن حکیم نے سورۃ العلق میں بیان کیا تھا۔ تو یوم یکشف عن ساق، وہ دن جب معاملہ عروج پر ہوگا، پنڈلیاں کھلیں گی مقابلے کے لیے، اور وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو پکارا جائے گا سجدوں کی طرف کہ اللہ کی بات مانو، دعوت دی جائے گی، لیکن فلا یستطیعون، وہ تو عذاب کا وقت ہوگا تو اس وقت کوئی طاقت نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ان کو بلایا جاتا رہا جب یہ بالکل صحیح سالم تھے۔ اس وقت جب یہ حاضر ہوں گے تو خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت مسلط ہوگی۔ 70 بڑے بڑے سردار گرفتار جو ہوئے، ان کی نگاہیں نیچی ہوئی ہیں، 70 قتل کر دیے گئے، 70 گرفتار ہوئے، ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، شرم سے سر جھکے ہوئے ہیں، ذلت اور رسوائی، بدر کی شکست کا داغ ان کے چہرے سے آیا ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس بدر کے معرکے سے پہلے 12-13 سال تک ان کو اللہ کی طرف سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی جاتی رہی، اور اس وقت وہم سالمون، یہ بالکل صحیح سالم تھے۔ اس وقت یہ ذلت کی حالت نہیں تھی، نہ یہ اس وقت تک کبھی قتل ہوئے تھے، صحت مند تھے، صحیح تھے۔ اس وقت تو انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، آج کیا دعوت قبول کریں گے؟ اب تو سزا کا وقت آ گیا۔ جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کی تشریح کی ہے۔ عام طور پر یہاں مفسرین اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ پاک اپنی پنڈلی ننگی کرے گا۔ اب وہاں اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد؟ تو ولی اللہ نقطۂ نظر سے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی، ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر ہوگی، اور اس وقت ان کو جب سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو فلا یستطیعون، اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر یہ کھڑے ہوں گے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں اس حدیث میں اور بدر کے موقع پر اس عذاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا میں یہ بدر کے موقع پر ان کی یہ حالت، اور قیامت اور حشر میں بھی ایسا معاملہ ہو تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اب پہلے تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی پنڈلی کے ظاہر کرنے کا تذکرہ کیا، اب پھر نئے سوالات جنم ہونے شروع ہو گئے کہ اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد؟ اب یہاں اللہ کا لفظ کہیں نہیں آیا عن ساقن، تو مولانا سندھی فرماتے ہیں صحیح تفسیر یہی ہے کہ یہاں کشف ساق بطور محاورے کے استعمال کیا ہے، اس کا لفظی مطلب نہیں۔ اور اگر ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی اس حدیث کی بنیاد پر تشریح کی جائے تو وہاں بھی مطلقاً کہ جب معاملہ شدت اختیار کرے گا، ضروری نہیں کہ اللہ کی کوئی پنڈلی ہو اور اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کرے، وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب معاملہ خوفناک ہوگا، جس دن عذاب کا کوڑا برسنے کے قریب ہوگا، یوم یکشف عن ساق، تو جامع معنی قرآن حکیم کے الفاظ، اس کی تشریح بھی ہر پہلو سے ہونی چاہیے۔ جب عذاب برسے گا اور اس وقت ان تمام تر دلائل کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بات نہیں مان رہے، تو قرآن کہتا ہے فذرنی، آپ ذرا مجھے چھوڑیں، اور ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس کو جو اس حدیث کا، اس بات کا منکر، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو اس کی حکمرانی کو چیلنج کیا گیا ہے،
یہ اللہ کی حکمرانی کا جو اعلان کیا گیا ہے، اللہ کا جو نور نازل ہوا ہے، نون والقلم وما یسطرون، تو اس حدیث کا جو انکار کرنے والا ہے اسے بھی چھوڑ دو اور مجھے بھی چھوڑ دو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو آہستہ آہستہ ایسی سزا دوں گا اور ایسے راستے سے ہم انہیں سزا دیں گے کہ لا یعلمون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تاریخ نے دیکھا کہ 12-13 سال کی مدت میں بتدریج ان ظالموں کی سزا ہوتے ہوتے بدر کے اندر ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کام فوری نہیں ہونا، یہ استدراج ہے، رسی ڈھیلی چھوڑ کر ہم ان کو موقع دیں گے، شاید یہ ہدایت قبول کر لیں، ان میں سے جو بات مان سکتا ہے وہ مان لے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو ان کیدی متین، میرا داؤ بہت پکا اور مضبوط ہے۔ جتنی رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے اتنا ہی ان پر میری گرفت اور میرا داؤ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ مچھلی پکڑنے کے لیے جب کانٹے میں کوئی گوشت لگا کر جال پھینکا جاتا ہے یا کانٹا پھینکا جاتا ہے شکاری کی طرف سے، تو جیسے ہی مچھلی منہ مارتی ہے تو رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ کانٹا اچھی طریقے سے حلق میں پہنچ جائے۔ فوراً نکالے تو گرفت پوری نہیں ہوتی، وہ گوشت سمجھ کر کھا لیتا ہے، اور جب اچھی طرح پیٹ میں جا کر کانٹا پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک ہی جھٹکا لگاتا ہے اور مچھلی باہر۔ تو میرا داؤ مضبوط ہے، یہ ادھر ادھر نکل کر بھاگ نہیں سکتے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقت لگے گا۔ املی لہم، میں نے ان کو مہلت دینی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں انہیں مکمل طور پر اپنی گرفت میں لاؤں گا۔ یہ جو دونوں کام ہیں، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا اور ان کی ناکوں اور تکبر کے چہرے پر داغ لگانا، اس کے لیے میں نے ان کو مہلت دی ہے 12-13 سال۔ پورا مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دورانیہ اور 1.5-2 سال مدینہ منورہ کے، تو بدر 15 نبوی میں ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی گرفت بہت آسانی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ام تسألہم اجرا، آپ ان کے فائدے کے لیے ان کو یہ بات سنا رہے ہیں، کیا آپ ان سے اپنی اس بات سنانے کا، ان کی خیر خواہی اور ان کی نصیحت کا کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ اگلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ شاید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتانے کے لیے ان سے کوئی تاوان وصول کرنا ہو۔ دنیا بھر میں مذہبی رہنما اور حکمران لوگوں کے لیے جب اقدامات یا انتظامات کرتے ہیں، انہیں کوئی اچھی بات بتلاتے ہیں تو اس کے پیسے مانگتے ہیں۔ برہمنزم جہاں ہے، پروہتزم جہاں ہے، مذہبی پاپائیت جہاں ہوتی ہے، وہاں اچھی بات اور نصیحت کرنے کے بھی معاوضے مانگے جاتے ہیں، بلکہ پہلے طے کیا جاتا ہے اتنے پیسے دو گے تو میں سیرت پر خطاب کروں گا، اتنے پیسے دو گے تو امام حسین کا مرثیہ گاؤں گا، اتنے پیسے دو گے تو نعت پڑھوں گا، ہاں جی، اور اتنے پیسے دو گے تو جنتر منتر پڑھ کر تمہیں ہاں جی پار کراؤں گا۔ تو دنیا بھر کے مذہبی پروہت جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو معاوضہ مانگتے ہیں۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں اس بات کا؟ فہم من مغرم، کہ ان کے اوپر کوئی قرضہ چڑھ رہا ہو، اور مثقلون، اور بہت ہی بھاری بوجھ پڑ رہا ہو، کوئی لاکھوں کروڑوں کی ڈیل کر رہے ہوں کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں واعظ و نصیحت کروں گا۔ جب یہ بات نہیں ہے تو کیوں اس بات کو جھٹلا رہے ہیں؟ جو 40 سال تک صداقت اور امانت کا نمونہ رہا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے سچی بات بیان کرتا ہے، مجرموں کو وارننگ دیتا ہے کہ اپنے جرم سے باز آ جاؤ، تو کیا اس کی بات کا آج مذاق اڑانے کا موقع ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی اور غیب کی بات نازل ہوتی ہے جس کو یہ لکھتے رہتے ہیں؟
یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس کوئی غیب کی بات آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیب کی بات آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہو، کوئی غیب کی بات ہو اور اسے یہ لکھتے رہتے ہوں، تو نہ ان کے پاس غیب کی کوئی کتاب ہے، نہ دنیاوی اور مادی طور پر دیکھو کہ رسول اللہ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، کوئی پیسے ان سے اکٹھے کر رہے ہیں، کوئی چندہ چاہیے، ایسا بھی نہیں۔ تو کیوں اس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ کیوں اس سچائی کو جھٹلا رہے ہیں؟ سورت ختم ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم دیا جا رہا ہے کہ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے۔ حالات کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لوگ مخالفتیں کرتے ہیں۔ شروع صورت میں کہا تھا کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ جو بھی انقلاب کا اعلان کرتا ہے لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ جی، اس ریاستی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے، وہاں کے مفاد پرست پیسے وصول کرنے والے مذہبی پاپاؤں کو جب چیلنج کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیوانہ ہے۔ تو شروع صورت میں اس کا انکار کیا تھا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں۔ آپ کو اس پورے زمانے میں یہ اگلا مرحلہ مشکل ہوگا، آپ کو نہ جانے کیا کیا کچھ کہیں گے، مجنون کہیں گے، مسحور کہیں گے، ساحر کہیں گے، کاہن کہیں گے، نہ جانے کیا کیا، لیکن آپ ڈٹے رہیے۔ فاصبر لحکم ربک، ہمت کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ جمے رہیے اپنے رب کے حکم پر، اور یاد رکھیے ڈھیل مت دکھانا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مچھلی والے کی طرح مت بننا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں، اذ نادیٰ وہو مکظوم، جو جلد بازی میں ایک ایسے فیصلہ کر بیٹھے کہ جس کے بعد انہیں مکظوم، بہت ہی زیادہ غصے اور بہت ہی زیادہ دل میں کیفیات کے ساتھ انہوں نے رب کو پکارا تھا۔ پہلے ان سے جلد بازی میں ایک معاملہ ہو گیا، اور پھر جب اس کے غلط نتائج سامنے آئے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں اللہ کو پکارنا پڑا۔ تو بے صبری کا نتیجہ جو یونس علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا تھا، تم اس طرح مت بننا، جو تیرے رب کا حکم ہے اس پر ثابت قدم رہنا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام ان کا رب اپنی خاص نعمت اور احسان کے ساتھ انہیں نہ سنبھالتا تو لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی ایسی حالت میں کہ جب وہ باہر جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جلد انتہائی ناقص اور کمزور ہو چکی ہے، اوپر سے دھوپ کی گرمی، تو اگر وہاں اللہ تعالیٰ سایہ نہ کرتا، کدو کا اور کدو کھانے کے لیے نہ دیتا، اور ان کا جسم بتدریج بحال نہ ہوتا، تو پھر وہ وہیں اس وقت مذموم حالت میں رہتے۔ تو دیکھو ان کی طرح مت بننا۔ فاجتباہ ربہ، پھر یونس علیہ السلام کو ان کے رب نے منتخب کر لیا، فجعلہ من الصالحین، اور پھر اس کو نیکوکاروں میں بنا دیا۔ اس آیت کا سیاق و سباق سے مولانا سندھی نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی واضح اور دو ٹوک بات فرمائی ہے کہ یونس علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے وہ اس وقت تک انہیں کامل اور مکمل نبوت نہیں ملی تھی۔ اس وقت وہ کسی دوسرے نبی کے نائب تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ نبوت کا یہ طریقہ رہا کہ ایک اصل نبی اور ایک اس کے نائب نبی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نائب لوط علیہ السلام، تو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے سے پہلے ابراہیم کو بتانے آئے ہیں، کیونکہ اصل ذمہ دار وہ ہیں۔ ان کی نیابت میں لوط علیہ السلام وہاں گئے ہوئے تھے، جیسے یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے نائب نبی ہیں۔ ایسے ہی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد فاجتباہ، فا جو ہے اس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس کے بعد ہم نے انہیں منتخب کیا، یعنی جب
اس مرحلے سے، اس امتحان سے گزرے تو اس کے بعد ہم نے انہیں کامل نبوت دی۔ نائب نبی کی ہونے کی حیثیت سے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ بات کو درست طور پر نہیں سمجھ سکے، اور اس کی بنیاد پر اپنی قوم کو چھوڑ کر جدھر ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اسے چھوڑ کر پہلے سے باہر نکل گئے، کیونکہ نبی کی یہ شان نہیں ہے جس پر مکمل نبوت موجود ہو کہ وہ اس طرح کی کسی قسم کی لغزش اور کوتاہی ان سے سرزد ہو۔ نیابت کے زمانے میں کیونکہ ابھی زیر تربیت ہوتے ہیں، اور زیر تربیت آدمی سے غلطی اور کمزوری ہوتی ہے اور جب مکمل عہدہ مل جائے نبوت کا تو پھر نبی اگر بالفرض کوئی ان سے فیصلہ کرنے میں کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو وحی الہی کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ درست کرو۔ اب یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر نکلے، کشتی میں بیٹھے، کہیں ان پر وحی نہیں آئی کہ بھائی تم غلط کام کر کے جا رہے ہو، تم نے کوئی ایسا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس براہ راست اس وقت تک وحی آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس لیے وہ نائب تھے، ابھی زیر تربیت تھے کسی دوسرے نبی کے۔ اپنا اجتہاد کیا اور اس اجتہاد پر چلتے رہے اور مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے۔ جب وہاں سے آئے ہیں فارغ ہو کر تو پھر کہا فاجتباہ ربہ، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دل میں جو چیزیں تھیں، گویا کہ 3-4 مہینے کا یہ پورا امتحان میں جب اللہ کی طرف رجوع کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہوئے جب ان کے قلب کے تمام چیزیں کھل گئیں، تربیت مکمل ہو گئی، تو فاجتباہ ربہ، تو اللہ پاک نے انہیں منتخب کر لیا نبوت کے لیے کہ اب نبوت کے نظم و نسق کو چلانا تمہارے لیے آسان ہے۔ فجعلہ من الصالحین، اور ان کو صالحین میں سے اللہ نے بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کے اس پورے دور کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام پر مجھے ترجیح مت دینا۔ بخاری کی روایت کہ میں یونس ابن متیٰ سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب مکمل نبوت ملی تو ظاہر ہے کہ جیسے باقی انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے جگہوں پر قومی جد و جہد اور کردار ادا کیا، اس کے مطابق یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور پھر آیات کو سیاق و سباق سے کسی کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، جیسے آج کل کچھ نام نہاد اسلام پسند یونس علیہ السلام پر اپنی تفسیروں میں تبرہ بازی کرتے ہیں کہ نبی نے یہ غلطی کی، نبی نے یہ غلطی کی۔ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد غلطیاں انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اور نبی سے اگر کوئی ایسی کوئی لغزش ہو بھی جائے تو فوری طور پر وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے بدر کے 70 مشرکوں کو رہا کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تو فوری طور پر وحی نازل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلا دیا کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، فوراً تنبیہ آ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت معصوم ہے، عصمت ہے، اور وہ تبھی ہے کہ جب ان سے غلطی پر قائم بھی نہ رہیں۔ وہ بالفرض اگر کوئی فیصلہ سازی میں اجتہادی معاملہ ہو بھی جائے تو وہ صداقت پر دوبارہ وحی کے ذریعے سے آ جاتے ہیں۔ اگر نبی ہی اس کی اتھارٹی چیلنج ہو گئی تو پھر کس پر امن قائم ہوگا؟ دنیا بھر میں اسی لیے جو آئین اور دستور یا ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، ریاست کے سربراہ کوئی غلطی بھی کرے تو وہ عدالت میں قابل گرفت نہیں ہے، وہ قانون سے بالا تر اسے رکھا جاتا ہے، کیونکہ آخری اتھارٹی جو ہے، اب جب خدا کا انکار کیا ان یورپین اور مادی تہذیبوں نے تو مجبوراً ان کو ماننا پڑا کہ جو صدر ہے ملک کا یا وزیر اعظم ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو اپنے عہدے میں رہتے ہوئے مجرم ڈکلیئر کر کے اس کے خلاف سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ تو بھائی یہ جو تمہارے اپنے منتخب کردہ عام انسانی صدر اور وزیر اعظم ہے، اس کو تو تمہارا آئین تحفظ دیتا ہے، اور وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہے تو اس کی اتھارٹی ایسی نہیں ہوگی، وہ بھی قانون سے ماوراء ہونا چاہیے، اس پر بھی کیا ہے غلطی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ہدایت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تمہارا صدر اور وزیر اعظم یا ریاست کا آئینی سربراہ، اس پر تو نہ وحی آتی نہ کوئی غیب کی بات،
نبی پر تو وحی آتی ہے، اور جب وحی آتی ہے تو نبی غلطی سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے، وہ غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں جو ادھر ادھر کی جو مفسرین نام نہاد اسلام کے نام پر بیان کرنے والے مفسرین نے یونس علیہ السلام پر کیچڑ اچالا ہے، وہ قطعی غلط۔ یونس علیہ السلام کی طرح مت ہونا، لا تکن کصاحب الحوت، ثابت قدم رہیے۔ اور پھر ایک اور اہم بات کہی اس ثابت قدمی کے حوالے سے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر لوگ اپنی آنکھوں کو ایسے گھور کر آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں اپنے نظریے سے، اپنے رب کے حکم سے۔ ایسا گھراؤ کیا ہوا، ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، ایسی سازشیں، ایسا تانا بانا بن رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ کبھی ایک لالچ دیا جاتا ہے، کبھی دوسرا، بتاؤ کسی مکے کی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم کر دیتے ہیں، بتاؤ کوئی سونے کا ڈھیر چاہیے وہ دے دیتے ہیں، اور نہیں حکومت چاہیے ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، ذرا اس کام میں نرمی پیدا کرو۔ وہی بات جو شروع صورت میں کہی تھی، ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو خواہش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑیں، ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی آپ کے لیے ڈھیلے ہو جائیں۔ نہیں، یہ تو اپنے کارکردگی سے آپ کو اپنے اصل نظریے سے آپ کے قدم ڈگمگانا چاہتے ہیں۔ عربوں میں جادوگری اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ نظر سے کسی کو اس طریقے سے دیکھو کہ اس کو ڈگمگا کر اس کو اصل بات سے ہٹا دو، رعب پیدا کرو، غصے سے وغیرہ وغیرہ، مختلف طریقے ہوتے تھے۔ تو کافر لوگ تو آپ کو اپنے نظریے سے منحرف کرنے کا سرتوڑ کوشش کریں گے۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ اللہ کی نصیحت سنیں گے، کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، ان کی حکومت جاتی ہے، ان کی لوٹ کھسوٹ ختم ہوتی ہے، ان کا شرک اور کفر ختم ہوتا ہے۔ اور وَيَقُولُونَ، اور زبان سے کہیں گے کہ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بڑی تاکید کا جملہ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی باتیں کر رہے ہیں سرمایہ داروں اور مالداروں اور مفاد پرستوں اور ہمارے خلاف، یہ تو کوئی پاگل پن کا دورہ ان کو پڑا ہوا ہے۔ لمجنون، آپ واضح طور پر ڈٹے رہیے، کوئی جنون آپ کو نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، بلکہ وما هو الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن ہے، یہ نصیحت ہے، اور یہ نصیحت ہے عالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اسی سے مولانا سندھی نے کہا کہ اس صورت میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ بین الاقوامی پروگرام کا ہے، تمام اقوام عالم کی طرف ہے کہ یہ تو نصیحت ہے، یہ تو لوگوں کی خیر خواہی کی بات ہے، اس میں جنون کی کون سی بات ہے۔ اب یہ جتنی عقلی گفتگو اور جتنے سوالات قائم کر کے ان کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں، کیا یہ مجنون آدمی ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ سچا پیغام ہے، اور للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، ان تک محدود ہو کر نہیں رہ گیا۔ تو قرآن حکیم نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس دوسری نازل کردہ صورت میں اپنا بین الاقوامی پروگرام اور پیغام واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔